عقیدت 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 وہاں تک لے جاتی. بھئی عقیدت پھر عقیدت ہے. اصل چیز عقیدت ماننا اصل چیز. دیکھو بہت بڑے لوگ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کی عقیدت درست نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر آپ بہت چھوٹے ہیں اور عقیدت ہے آپ بہت کچھ ہو جاؤ گے. عقیدت اصل چیز ہے. عقیدت بڑی. میں نے کسی جگہ پر کہا تھا مثنوی شریف سے, مثنوی عقیدت بڑی چیز. ماننا, مانے بغیر کام نہیں بنتا, مانے بغیر کام نہیں. اللہ سے بھی بن عقیدت کے مانگو گے تو کچھ نہیں ملے. یقین سے مانگو تو اللہ. مثنوی شریف مختصر پیش کر رہا ہوں خلاصہ. ایک چرواہا تھا, چرواہا, توجہ ہے نا, تھک تو نہیں گئے نا. ایک چرواہا تھا, وہ بکریاں چراتا تھا. اس کا گاؤں ندی کے اس پار تھا, بکری چرانے کے لیے اس پار آنا پڑتا تھا. ایک صاحب سے ملاقات ہوگی, میری طرح کوئی مقرر رہے ہوں گے آدھے ادھورے. وہ کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں. کہا کیا بات ہے چچا بتائیے, حضرت بتائیے کیا, بڑے میاں بتائیے کیا بات ہے. وہ کہا کہ وہ ندی کے پار آنا پڑتا ہے تو کشتی میں رکھ کے بکریاں لانی پڑتی ہیں, تو روزانہ میرے سکے چلے جاتے ہیں, غریب آدمی, میرے نقصان ہوتا ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ کشتی کا چکر چھوٹ جائے. اور سوچا یہ بڈھا جاہل ان پڑھ لگتا ہے, گمار لگتا ہے, کشتی کے بغیر کوئی دریا پار کرتا ہے, لیکن جان بھی تو چھڑانا ہے. کچھ ایسے پکڑ لیتے کہ چھوڑتے ہیں تو جان بھی چھڑانا. جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا ایک کام کرو, بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے, بسم اللہ شریف پڑھو, خود بھی چلو بکریاں بھی چل جائے گی, تمہیں کشتی کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ان پڑھ تھا لیکن اس کے پاس یقین تھا, عقیدت تھی, عقیدت, یقین تھا. ایک بات یاد رکھنا, آپ کہتے ہیں اگر ہمارے بچے گرتے تھے نا تو دادی اماں کہتی تھی یا غوث المدد, اور بچے اچھے ہو جاتے تھے. دادی اماں کی عقیدت تھی. ہمیں بچپنے میں سکھایا جاتا تھا بیٹا جب گرو نا تو یا غوث کہا کرو. خدا کی شان, اس وقت تک شرک کی مشین گنیں اتنی ایجاد نہیں ہوئی تھی, تو لیکن بچپنے میں ہم نے یا غوث کہنا کسی مقرر سے نہیں سیکھا. ہم نے یا علی کہنا کسی مقرر سے نہیں سیکھا. ہم نے یا غریب نواز کہنا کسی مقرر سے نہیں سیکھا. وہ ہماری نانیاں دادیاں تھی, جب ہمیں بولنے کا شعور نہیں تھا, پہلا نام اللہ کا بتایا, دوسرا نام رسول اللہ کا بتایا, اور تیسرا نام ہمارے کانوں نے جو سنا وہ بغداد کے دولہ حضور غوث اعظم دستگیر کا سنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ آج یقین گیا ہے, ماؤں سے یقین گیا ہے, اس لیے مائیں وہ بول نہیں پا رہی ہے. یقین گیا ہے, شک میں پڑ گئے ہو تم, شک میں. یقین کر کے دیکھو, سب کچھ اللہ نے دیا, اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا. ہمارا ایمان ہے اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, لیکن اللہ نے ان کو شان والا اس لیے بنایا کہ دیکھ لو جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا. یہ بات بہرحال کہہ دیا بسم اللہ پڑھو, دریا کے پار ہو جاؤ. اس کا یقین تھا, ان پڑھ تھا, لیکن یہ آج پڑھے لکھے ہو گئے ہو نا, بہت کیڑے نکالنے لگے ہو. اللہ پڑھا لکھا ضرور رکھے لیکن یقین کے ساتھ. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے, علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے, ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. ہاں بہت شک نہ کرو. تو بولا بالا آدمی تھا, مچل گیا. مولوی صاحب نے کیا وظیفہ ہوتا ہے, بسم اللہ پڑھا شام کو اور دریا پہ پیر رکھ دیا, چلتا چلا گیا. اس کے پیچھے بکریاں بھی چلتی, پار ہو گیا. وہ بڑا خوش ہوا, دعائیں دی, مولوی صاحب اللہ تجھے جزائے خیر دے, کیا میرے پیسے بچا دیے. آنا جانا اسی سے آنا جانا, خدا کی شان. ایک دن اسی گاؤں میں جانا تھا تقریر کرنے مقرر صاحب کو, کشتی الٹ دی گئی, دروازے وہ کنارے پہ کھڑے ہیں, انتظار کر رہے, سوچ رہے کوئی آتا ہی نہیں. اس دور میں کاروبار تو تھی نہیں, اور لینے لے جانے کے لیے بھی اتنے لوگ نہیں ہوتے ہوں گے, تو کھڑے ہیں دریا کے. ویسے مولانا روم مثنوی میں کچھ واقعات جو ہے وہ فرضی بناتے تھے عبرت کے لیے, ایسا مت سمجھنا کہ کوئی واقعی, تو بہرحال سمجھانے کے لیے. وہ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں, کوئی آئے تو لے جائے, کوئی آئے تو لے جائے, لیکن جائیں گے کیسے. بہرحال اب کشتی کا معاملہ تو خطرناک ہوتا ہے. ایک مرتبہ مجھے پیٹ لے کر کے چلے گئے کچھ لوگ, پیٹ بولتے ہیں, بیٹ دادا کرمانی کے یہاں عرس میں, اور کار میں گئے تھے, پھر کشتی میں بیٹھ کر کے ادھر وہ ٹاپو پہ جاتے ہیں. میرا امامہ چھوٹ گیا. امامہ چھوٹا تو کسی نے کہا امامہ نہیں آئے گا آپ کا, وہ ٹوپے پہ تقریر کرو. تو میں نے کہا بھائی جس کا امامہ وہ دے دو, تو کہا رنگین ہے چلے گا. میں نے کہا سنت ادا ہوگی چل جائے گا, کوئی بھی کلر ہو لا دے. تو یعنی کشتی کا بتانے کا مقصد ہے, کشتی کا معاملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. آپ کو سب کچھ مل جائے گا لیکن کشتی بند ہو گئی ہے نا, ابھی آپ کو کشتی اب نہیں ملنے والی, اس لیے کوئی ادھر جائے گا بھی نہیں.
کمامہ لانے کے لیے. تو میں نے اسی طرح وہ ایک بھائی نے دیا, کوئی نعت خواں تھے وہاں, انہوں نے دیا, میں نے اسی پہ تقریر کی. بہرحال تو اب اس دور, آج کے دور کا یہ حال ہے, تو اس دور کوئی آتا لینے, کوئی نہیں آ رہا. یہ جناب پیچھے سے آئے چرواہے صاحب, اور مولوی صاحب نے ان کو نہیں پہچان, لیکن انہوں نے پہچان لیا. مولوی صاحب کیوں کھڑے ہو؟ بولے بابا کوئی کشتی نہیں ہے, ادھر جانا ایک کام ہے. ارے کیا بات کر رہے ہو, آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا بسم اللہ پڑھو چلو, بسم اللہ پڑھو چلو, بسم اللہ میں بہت طاقت ہے. اور نہیں بھائی, ارے آپ ہی نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا, دیکھو میں کیسے جاتا ہوں. بسم اللہ پڑھا, بڑے میاں بھی چلے اور ان کی بکریاں بھی چل دی. آ جاؤ آ جاؤ. نہیں بھائی, آخر کار بڑے میاں پھر آئے, کہا آؤ. بسم اللہ پیر کے قدم رکھا, 2 قدم ڈوبنے لگا. بڑے میاں نے ہاتھ کا سہارا دیا, کہا حیرت ہے, یہ وظیفہ آپ نے مجھے بتایا تھا, آپ مجھے کام آ گئے, آپ کے کام نہیں آیا. تو اس نے بہت حسرت سے کہا کیا کروں, علم تو کتابوں سے حاصل کر لیا ہے, تیرے جیسا یقین کہاں سے لاؤں, تیرے جیسا یقین کہاں سے لاؤں. علم کتابوں سے آتا ہے, یقین آتا ہے اللہ کے کرم سے, صرف اللہ کے کرم سے. یقین والے بنو. حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے کیا پیاری بات کہی, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اگر شک کرو گے تو اگر مگر کرتے رہ جاؤ گے.